الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. اگر کسی بندہ مومن کا خواب کچھ اہمیت رکھتا ہے، ایمان والوں کا خواب کچھ اہمیت رکھتا ہے تو پھر ایک خواب سنو. مجھے ایک نوجوان نے آ کر اپنا خواب سنایا کہ خواب میں مجھے ایک بزرگ کی زیارت نصیب ہوئی. نورانی چہرہ، سفید ریش مبارک،
انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جو درود ہے نا، درود نظامی، جیسے ہے تعارف اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، یہ درود نظامی ہے۔ ان بزرگوں نے خواب میں مجھے فرمایا کہ یہ درود پاک جو تم پڑھتے ہو نا، یہ رسول کریم خود سنتے ہیں۔ میں اس لیے پہلے پوچھ لیا آپ سے کہ کسی مومن کے خواب کی کچھ اہمیت ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ درود پاک سرکار کی جناب میں الحمدللہ مقبول ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صاحب لولاک زینت خاک و افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مشروبات کا اور کچھ لباس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کے نزدیک اہمیت ہو نہ ہو، محبت والے تو جان چھڑکتے ہیں، اور جو محبت والے نہیں، خدا کی قسم ہمارا ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ ہماری دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں رب نے جو پیاس رکھی ہے وہ دنیا دیکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دوستوں کے دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آخر کچھ بات تو ہے نا کہ صحابہ کرام نے بھی حضور کے مشروبات کے متعلق حدیث سے روایت فرمائی۔ پہلے دیکھا کہ حضور کیا نوش فرماتے ہیں، کس برتن میں نوش فرماتے ہیں، پہلے دیکھا، پھر اسے یاد کیا، سینے میں جگہ دی، یہاں جگہ دی، محفوظ رکھا۔ پھر جب شاگرد اکٹھے ہوئے ان سے بیان کیا، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں سے بیان کیا، صحابہ سے امانت تابعین کے سپرد ہوئی، تابعین سے تبع تابعین، محدثین، جلیل القدر محدثین دور دراز کے سفر طے کر کے جاتے ہیں کہ ہم حضور کی حدیثیں سنیں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، بصرہ میں، کوفہ میں کوئی حضور کی حدیث سے بیان کرتا ہے، وہاں چلے، وہاں گئے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی جو میں بھی بیان کروں گا۔ اور آج دن تک کتابوں میں یہ چیزیں محفوظ چلی آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے ان کی شرح لکھی ہے، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر کچھ اہمیت ہے نا، یقیناً ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک، محبت والوں کے نزدیک، جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں نا، پیار والے، وہ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ جن سے ہمیں پیار ہے ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، وہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، گفتگو کیسے فرماتے، بیٹھتے کیسے، اٹھتے کیسے، سوتے کیسے، جاگتے کیسے، چلتے پھرتے کیسے، وہ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان میں ہدایت ہے، اور ہم ہدایت کے محتاج ہیں، تو ان کے حالات سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ ہر بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات، ان کے حالات سوانے لکھی ہیں۔ وہ کتابوں کے ذخیرے بیکار نہیں ہیں، بڑے مفید ہیں، اور نسل بعد نسل وہ امانتیں چلی آ رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے تک پہنچی، ہم اپنی اولاد کے سپرد کریں گے، اور رب کو جب تک منظور ہوا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ سمجھ گئے جی؟ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی روایت کرنے والے حضرت انس ہیں، جو خادم تھے، بچے تھے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، انہیں بڑے معلومات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے میں، پیالہ بھی دکھایا ہے، سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کا پیالہ بھی محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے برتنوں کے طرح نہیں برتن، یہ خدا کے محبوب کے برتن ہیں، میرے نبی کے لبوں سے لگے ہوئے ہیں، میرے رسول نے انہیں ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اور نہ جانے کتنی دفعہ اس میں آپ نے مشروبات پیے ہیں۔
صحابہ کے نزدیک بڑی عزت اور بڑی عظمت کی حامل ہے وہ. محبت کی بات کر رہا ہوں نا. وہ پوری زندگی پیالہ حضرت انس کے پاس رہا، اس کی حفاظت اسی طرح کی جس طرح جان کی حفاظت کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ میرے رسول اللہ کا پیالہ ہے، نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، وہ ادنا چیز ہے، اعلیٰ بن گئی. اب اس جیسا پیالہ جنت میں بھی نہیں مل سکتا. سونے کا پیالہ ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، اس پیالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ پیالہ بصرہ میں تھا. حضرت انس کی وصال کے بعد ان کی اولاد سے خریدا گیا. کس نے خریدا؟ کتنے میں خریدا؟ پیالہ ہے نا 80,000 روپے کا. آپ نہیں سمجھ سکتے، میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ پیالے کی اتنی قیمت. 80,000 روپیہ دے کر منتیں سے باجتے. ان کے باپ سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے نہیں بیچا. ان کے دادا کو کہا تھا اتنی قیمت لے لو، نہیں بیچوں گا. اب پوتا بیچ رہا ہے کتنے کا؟ 80,000 روپے کا ایک پیالہ. تو پیالے میں کیا خوبی ہے؟ پانی ڈالو دودھ بن جاتا ہے؟ نہیں، پانی پانی رہتا ہے. یہ رسول اللہ کے لبوں سے لگ کر آیا ہے. بخاری شریف، اور امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری کو پتہ چلا کہ وہ پیالہ حضور کا بصرہ میں ہے. سپیشل بصرہ گئے اور حضرت انس کی اولاد میں سے جن کے پاس وہ پیالہ تھا ان سے لے کر اس میں پانی پیا ہے. اہمیت ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ پیالہ ہے. میں نے حضور کو اس پیالے میں کیا پلایا ہے؟ سبحان اللہ. شہد بھی پلایا ہے، نبیذ بھی پلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، دودھ بھی پلایا ہے. جو جو مشروب وقتاً فوقتاً حضور کو پلائے ہیں سارے یاد ہیں اور سب کا ذکر کیا ہے. یہ امت کے لیے سنت بن گئی. شہد کیسے پلاتے تھے؟ اہل عرب کا عام طریقہ تھا، گرمی کے موسم میں شہد میں پانی ڈال کر شربت بنا کر پیتے تھے. شہد گرم مزاج ہے، پانی ڈال دو تو مزاج بدل لیتا ہے، اب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بندہ بدبخت ہو، بخت والے کے پاس چلا جائے بخت والا ہو جاتا ہے. آئے ہائے، میں بات کرتا ہوں اشارے میں، سمجھتا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو. جب میں سمجھتا ہوں نہیں سمجھ رہی ہے پھر میں وضاحت کرتا ہوں. شہد میں ملا دیا پانی، ٹھنڈا ہو گیا. نہ ملاؤ، گرم ہے، بدبخت ہے. نیک بخت کے پاس چلا گیا، نیک بخت ہو گیا. میں نہیں کہتا میری کیا مجال ہے کہ میں نیک کو بدبخت بناؤں، بدبخت کو نیک بناؤں. میرے رسول اللہ فرما گئے ہیں جہاں ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں میرے بندے کس حال میں ہیں؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں. لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے. آخر میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو جو میرا ذکر کرنے والے ہیں میں نے ان کو بخش دیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم تو نے ساری جماعت کو بخش دیا ہے. ان میں ایک ایسا آدمی بھی آیا تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی اپنی ذاتی کام کے لیے آیا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے، میں حدیث دکھا سکتا ہوں. جو درس میں آتے ہیں انہوں نے حدیث مجھ سے سمجھی ہے، سنی ہے، سیکھی ہے، پڑھی ہے. اور میں سب کو دعوت عام دیتا ہوں. نبی سے پیار ہے تو نبی کی گفتگو سے پیار کرو. نبی سے پیار ہے نبی کے نظام حیات سے پیار کرو. نبی سے پیار ہے ان کی حدیثوں سے پیار کرو. وقت نکالو، سنو آ کر جہاں بھی تمہیں کوئی درس دینے والا ملے. یہ چیزیں تمہیں بازاروں میں، گھروں میں، ٹیلی ویژن پر نہیں مل سکتی، یہ مسجدوں میں علماء کے پاس سے مل سکتی ہیں. کاش محبت والے لوگ پیدا ہوتے، ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہوتا. بے ذوق مجمع. وہ ایک آ گیا کسی اپنے ذاتی کام کے لیے، یا اللہ تو سب کوئی بخش رہا ہے. وہ تو ذکر کرنے والا تھا ہی نہیں، ذکر کرنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے. اور میرے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وہ وہاں کی باتیں بتاتے ہیں.
مجھے اور تجھے یہاں کی بھی باتیں نہیں معلوم، وہ وہاں کی باتیں بتاتے ہیں. کچھ خبر ہے نا؟ وہاں سے اشارہ کیا ہے؟ عالم غیب کا. یہ عالم شہادہ ہے، جو آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، یہ عالم شہادہ ہے. اور جو ان حواس سے ماورا ہے وہ عالم غیب ہے. اور نبی عالم شہادہ کا بھی عالم ہے، عالم غیب کا بھی عالم ہے. بِإِذْنِ اللہ تعالی، بِإِعْلَامِ اللہ تعالی، اللہ کے علم عطا کرنے سے، از خود نہیں، ذاتی نہیں، اللہ کے رسول کے پاس جو علم ہے اللہ کا عطا کرتا ہے. وہاں کی باتیں بتا رہے ہیں، باتیں ملائکہ کر رہے ہیں رب سے. رب انہیں مغفرت کی خوشخبری سنا رہا ہے. وہ جو زمین میں فلاں مسجد میں فلاں خانقاہ میں میرا ذکر کرنے والے، فلاں گھر میں آج جمع ہیں ذکر کرنے والے، اور محفل میلاد حرام ہے کہ جائز ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ طبلے بازی ہوتے ہیں، رقص ہوتا ہے، کوئی رقاصہ بلائی جاتی ہے جو ناچ کرتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. وہ بڑا بدبخت ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلسوں کو بدعت قرار دے، ممنوع قرار دے. ذکر الہی کو روکنے کی صورتیں ہیں یہ سب. الحمدللہ ہزار کوشش کر لیں، لاکھوں کوششیں کر رہے، کروڑوں فتوے لگا دیں، رب محمد کی قسم میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ بند ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیوں نہیں مٹے گا بھائی؟ یہ تیرے میرے باس کی بات نہیں. عرش والا ازل سے کہہ چکا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو رفعت ہم نے عطا کر دی ہے. یہ کوئی دبا نہیں سکتا، یہ انشاءاللہ ہمیشہ ابھرتا ہی رہے گا. تو اللہ پاک سے جب فرشتے عرض کرتے ہیں نا مولا کریم ایک یوں ہی آ گیا تھا، دیکھ لو یوں ہی آ گیا تھا، اس کو بھی وقت دیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں ذکر کرنے والے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہ سکتا ہی نہیں. آپ نے کام آیا ہوگا میرے دریائے رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میں بخش دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دوں میرا کرم ہے، اور میں دوزخ میں بھیج دوں میرا عدل ہے. میں رب کی ساری شانوں کو میں تسلیم کرتا ہوں. ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے اس کا احسان اور کرم ہے. ساری مخلوق کو دوزخ میں بھیج دے ظلم نہیں عدل ہے میرے رب کا. اس لیے کہ اس کی اپنی مخلوق ہے، جہاں چاہے بھیجے. اللہ اکبر. سن لی حدیث پاک؟ ہم قوم لا یشکا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت. صحبت سالے ترا سالے کنن، پیر رومی نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن. نیک بخت کی صحبت میں رہے گا تو نیک بخت بن جائے گا، بد بختوں کی صحبت میں رہے گا تو بد بخت بن جائے گا. پھر میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال لیتا ہوں. صحبت عاشق ترا عاشق کو نہ دے، صحبت فاسق ترا فاسق کو نہ دے. فاسقوں کے پاس بیٹھے گا، چوروں کے پاس بیٹھے گا چور بنے گا، شرابیوں کے پاس بیٹھے گا شراب نوش بنے گا. اگر عاشقوں کے پاس بیٹھے گا تو عاشق بن جائے گا. اللہ اللہ. خواجہ غریب نواز کی صحبت میں قطب الدین آئے تو قطب الاقطاب بن گئے. خواجہ قطب کی صحبت میں بابا فرید آئے گنج شکر بن گئے. بابا فرید کی صحبت میں نظام الدین آئے محبوب الہی بن گئے. پیر پٹھان کی صحبت میں شمس الدین آئے شمس العارفین بن گئے. صحبت عاشق تو رہا عاشق خدا. چراغ سے چراغ جلتا ہے. ہم بجھے ہوئے چراغوں کو پسند نہیں کرتے، ہم نور پھیلانے والے چراغوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہی چراغ عطا فرمائے ہیں. ہمارا گھر روشن ہے، ہمارا ماحول روشن ہے، ہماری دنیا تاریک نہیں، خدا کی قسم روشن ہے.
ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے بھی بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں علماء کی، دیوبند کا ذکر کرتے ہیں علماء دیوبند، اور دیوبند کا دارالعلوم قائم ہوئے 200 سال ابھی نہیں ہوئے، تو کوئی 200 سال کی تاریخ بتاتے ہیں نا۔ آپ کی بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے ایسے لوگوں سے۔ میرا سوال ہے، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جس خطے پر ہم سانس لیتے ہیں، اس میں اسلام 200 سال سے نہیں ہے، یا پرانا آیا ہوا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، صدیوں سے آیا ہوا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند نے اسلام پھیلایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے سے پہلے اسلام پھیلا ہے؟ جی پہلے پھیلا ہے نا؟ تو ان لوگوں کے نام بتاؤ جنہوں نے اسلام پھیلایا۔ میرا سوال قائم، جھنڈا قائم، میدان کو فتح کر کے مجھے دکھائے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے علماء تمہاری کوششیں اپنے مقام پر، مجھے تم نے علم کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت نہیں کی، دین کی خدمت اولیاء کرام نے کی ہے۔ جی میں اس مجمع میں نہیں، کسی مجمع میں مجھے لے جاؤ، میں انشاءاللہ برسر منبر ہی بات کہنے کے لیے تیار ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی عالم میرے سوال کا جواب دے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہونے سے پہلے، اہل حدیثوں کے پیدا ہونے سے پہلے، اس بر صغیر میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اور مولویوں کو چھوڑ دو، ایک ایسے کے پاس چلتے ہیں جس کے منہ پر داڑھی ہی نہیں، وہ شاعر مشرق ہے، علامہ اقبال ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ بھائی تو پھر آ کر آیا ہے، دنیا جان کی سیر کر کے آیا ہے، یورپ کے تو نے بڑے بڑے لائبریریوں کو کھنگال مارا ہے، تو بتا تیرے پاس کوئی خبر ہے؟ وہ بتا چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آئے ہے سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ؟ میں خدا کی قسم نقش بندی مشائخ کا غلام ہوں، سہروردیوں کا غلام ہوں، قادریوں کا غلام ہوں، لیکن جہاں چشتیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے کوئی نہیں پہنچا۔ اس بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، سمجھا دوں بات۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، جتنے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، جس کو بھی فیض ملتا ہے خواجہ اجمیر کے قدموں کے تو فیض ملتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ سب تسلیم کریں گے۔ ہاں جی، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ایک لکیر آگی درمیان میں، تم ادھر ہم ادھر، دیکھنا میرے بچوں، ایک وقت آئے گا، بچوں کو اس لیے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، ہم تو چلے تھوڑا وقت رہ گیا، دیکھو گے یہ لکیر مٹ جائے گی اور تیرا پرچم اسلام دہلی کے لال قلعے پر لہرائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تیرا ہی اجمیر بھی ہوگا، تیرا ہی دہلی ہوگا، تیرا ہی سرہند ہوگا، تیرا ہی بریلی ہوگا، تیرا جھنڈا ہر جگہ لہرائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے دہلی شریف جانے کی حاضری نصیب ہوئی، میں شریف کہتا ہوں، دہلی نہیں کہتا، دہلی شریف۔ ہاں ہائے ہائے، بات یاد آ گئی، مولانا اشرف تھانوی صاحب، یہ جو علماء دیوبند ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ مجھے معلوم ہے میری آواز محفوظ ہو رہی ہے، اس لیے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی کسی دن بھی آ کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں حاضر ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود چشتی صابری ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی خود چشتی صابری ہیں، اور سب چشتیوں کے نیاز مند ہیں، جس کی بھی گود میں کوئی ٹکڑا ہے وہ چشتیوں کا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے سامنے کسی نے اجمیر شریف کہا، اجمیر شریف،
تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے جی اجمیر کب سے شریف ہو گیا؟ حاجی صاحب کو غصہ آ گیا، تمہارا فرمانے لگے تمہارا مزاج تو شریف کہلائے، پوچھتے ہو نا مزاج شریف، تو فرمانے لگے تمہارا مزاج تو شریف کہلائے اور اجمیر شریف نہ کہلائے، کیونکہ انہیں فیض ملا ہے خواجہ غریب نواز سے۔ آئے ہائے، وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں جی۔ آنکھ والا گیا باغ میں، واپس آیا، دوستوں کا باغ دیکھ کر بڑا خوبصورت، بڑے پھول ہے، اندر گیا، کہتے کچھ نہیں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں، فرق ہے نا، وہ بھی سچا یہ بھی سچا۔ سخی کے دروازے پر گئے، تم نے اسے مالا مال کر دیا، دوستوں سے کہا بھائی میں تو اس کے پاس گیا ہوں، حد کر دی، بڑا سخی ہے، بہت دیتا ہے۔ اتفاق سے کوئی بدبخت چلا گیا، اسے کچھ نہیں دیا، وہ یہی کہے گا کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا۔ اور جن کو خواجہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دیتے ہیں، جنہیں کچھ نہیں دیتا کہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے، ان کو کچھ ملا ہی نہیں ہوگا۔ ملے تو اس کو جس کی نیت اچھی ہو، ملے اس کو جس میں عقیدت ہو، ملے اس کو جس میں اعتقاد ہو، ملے اس کو جس کو ذہن ہو کو یہ دیتے ہیں، جو یہ کہتے دے سکتے نہیں، مر گئے مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ۔ ہاں تو میں عرض کرنے لگا تھا، مجھے دہلی شریف حاضری نصیب ہوئی، ایک ہوٹل پر ٹھہرے ہوئے تھے، ہوٹل کا مالک آ کر ہمارے پاس بیٹھتا تھا، مجھے اس کی بات پیاری لگی، آنکھوں میں آنسو تیر آئے، دہلی میں رہنے والا مسلمان غریب، ایک دن کہنے لگا وقت آئے گا، بڑی حسرت کے ساتھ، وقت آئے گا اس قلعے پر پرچم اسلام لہرائے گا۔ میں کہ مجبور ہیں، ہندو کی غلامی میں رہ رہے ہیں، لیکن دلوں میں یہ امنگیں ہیں، یہ خواہشیں ہیں، یہ آرزو ہے کہ مولا کریم وہ وقت آئے کہ تیرا ہی پرچم بلند ہو، انشاءاللہ بلند ہوگا۔ تو وہ پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس کے پاس تھے، تو فرماتے میں نے شہد پلایا، پانی ملایا، ٹھنڈا ہو گیا، تاثیر، بڑا اچھا موسم ہے، پیو، بچوں کو پلاؤ، بڑے فائدے ہیں اس کے جی، کوئی مشروب اس کے مقابل کا نہیں ہے۔ اور کیا پہلا نبیذ، نبیذ کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، نکی اور نبیذ، حدیث پاک میں آتے ہیں۔ نکی حضور کا ایک مشروب ہے، نبیذ ایک کشمش ہوتی ہے نا، ایک کھجور ہوتی ہے، کشمش پانی میں ڈال دو شام کو، صبح وہ پانی پی لو، اس کو کہتے ہیں نکی۔ اور اگر کھجور پانی میں بھگو رکھو اور صبح وہ پانی پیو، اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم حضور کے لیے یہ دونوں مشروب رات کو بنایا کرتے تھے، حضور صبح استعمال فرمایا کرتے تھے جی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں ہم خرما ہم ثواب، کھجور بھی کھا لی، ثواب بھی مل گیا، تو یہ مشروب استعمال کرو، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اور مشروب کیا ہے جی؟ پانی اور دودھ، آپ یہ بھی استعمال فرماتے تھے، کبھی خالص دودھ، کبھی اس میں پانی ملا کر، جسے کچی لسی کہتے ہیں، یہ حضور کے مشروبات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنو، ابو مالک اشعری فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، توجہ کرنا یہ غیب کی خبر ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، اس زمانے میں اب پیدا ہوئے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، لَيَشْرِبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل کر، یہ وسکی پی رہے ہیں، یہ برانڈی پی رہے ہیں، شراب کا نام نہیں لیں گے، پئیں گے شراب، میری امت کے وہ افراد۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی کسی کو کہو نا وہ پیشاب نہیں پیتا، عقل والا آدمی پیشاب نہیں پیتا، کیوں؟ حرام ہے نا، اس لیے نہیں پیتا۔ عقل والا آدمی پیشاب نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا جی؟ حرام ہے۔ تو شراب کو تو اللہ نے قرآن میں حرام فرمایا، پیشاب کو قرآن میں حرام نہیں فرمایا۔
پیشاب کو قرآن میں حرام نہیں فرمایا، شراب کو قرآن میں حرام فرمایا۔ تو جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے وہ پیتے ہیں، اور جس کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ نہیں پیتے۔ کتنا بد ذوق ہے وہ شخص جو پڑھتا ہے کلمہ پھر پیتا ہے شراب۔ کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے اجازت دی؟ آج کے جو مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت، جن کے پاس دولت ہے، پتہ نہیں کس قسم کی ہے، ان کا تو یہ عام مشروب ہے۔ جس طرح میرے معلومات ہیں، لوگوں سے سنا ہے کہ میز پر پہلے مہمانوں کے سامنے شراب کی بوتل رکھی جاتی ہے۔ صدیوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے، لیکن شراب کا نام بدل کر پئیں گے، وسکی کہیں گے، برانڈی کہیں گے، کوئی اور نام رکھ لیں گے۔ حضور کے لباس کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے، وقت بھی تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بردہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک کمبل دکھایا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک ہوتا ہے ایک پیوند لگانا، ایک پیوند پھٹ جائے پھر اس کے اوپر پھر دوسرا پیوند لگانا، یہ ہے ملبدن، پیوند پر پیوند لگا ہوا کمبل، و ازارن غلیظن، اور موٹا تہبند، بس دو کپڑے۔ یہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ کرام کو زیارت کرائی، ان کے پاس تھے۔ فرماتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، یہ دو کپڑے تھے جس وقت سرکار نے وصال فرمایا۔ یہ موٹا تہبند باندھا ہوا تھا سرکار نے، اور یہ پیوند زدہ کپڑا کمبل حضور نے اوڑھا ہوا تھا۔ قمیض کا رواج بہت کم تھا عرب میں، یہی سادہ سا لباس تھا، اور اس لباس میں بڑا فائدہ تھا۔ کبھی کبھی چادر مبارک کمبل بدن سے ہٹ جاتا، صحابہ نوری بدن کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ لباس پہننا عار سمجھتے ہیں، اور ایسے لباس میں یہاں تک نکر پہن کر مجمع میں آ سکتے ہیں، یہاں تک بازو والی پہن کر نہ عورتیں بھی مجمع میں آ سکتی ہیں، لیکن نبی کا لباس پہن کر مجمع میں جانا ہم اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، چونکہ ذہن مسخ ہو چکا ہے، اندر کی مشینری ساری الٹی ہو چکی ہے۔ ہاں جی، اس کا جو چکر ہے وہ الٹا ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی دو ہی چادریں ہوتی تھی، اور بعض صحابہ اتنے غریب تھے کہ ایک ہی چادر میں تہبند میں گزارا کیا کرتے تھے، اور وہ بھی چھوٹی ہوتی تھی، اور دوسرے صحابہ کے پیچھے چھپ کر اور چادر کو اس طرح پکڑ کر بیٹھا کرتے تھے کہ کشف عورت نہ ہو جائے۔ یہ نبی کے وہ یار ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ آسمان رفعت کے ستارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تم لباسوں کی فکر میں ہے، کوٹھیوں کی فکر میں ہے، گاڑیوں کی فکر میں ہے، دنیا بنانے کی فکر میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے ان یاروں شیروں نے تلوار سے تیرا راستہ صاف کیا ہے، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، ایسی زندگی گزاری ہے جو ہم ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ ہے کوئی اپنے بچوں کو ستو گھول کر پلائے، بچہ سو جاؤ، کچھ نہیں گھر میں؟ نہیں، بڑا پریشان ہے جی، ہاتھ تنگ ہے، ہائے 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 ہائے۔ میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیوں باتیں کرتا ہوں؟ تاکہ ذرا دماغ اعتدال پر آ جائے۔ بہت اپ ہو رہے ہیں ہم، ذرا نیچے آ جائیں۔ ان صحابہ کی گرد راہ کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے جن کی یہ زندگی ہے، کھردری زندگی، تلخ زندگی، لیکن اس زندگی میں بھی راضی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا رسول تو ہمیں حاصل ہے نا، اور راحت نہ صحیح۔ خیمے میں زندگی گزارنے والے۔ اچھا بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ نے یہ سرکار کے دو چادریں سنبھال کر کیوں رکھی ہیں؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ وہ قیمتی ہوتی تو میں کہتا ٹھیک ہے نا، سنبھال رکھی ہے، قیمتی بھی نہیں ہے، بسا ہے بحیثیت چادر کے، ویسے تو بڑی قیمتی ہیں۔ میں کہوں کہ جبریل تیرے پاس بھی کوئی شے نہیں اس کے پائے کی، اے اللہ تیری جنت بھی اس قیمت کی نہیں ہے۔
مجھے اپنے بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں عرض کر دوں، ایک اللہ کا ایسا ہی عاشق تھا، تو غیب سے آواز آئی میری ساری خدائی لے لے، اپنی ٹوپی مجھے دے دے۔ کہا نانا یا اللہ تیری خدائی ساری سے میری ٹوپی قیمتی ہے، میں نہیں سودا کرتا۔ پھر آواز آئی میں لوگوں کو بتاؤں کہ تیرا کیا مقام ہے؟ ایک نکتہ، جو مقام والے ہوتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں، اور جو سڑکوں پر بورڈ لگاتے ہیں وہ کچھ ہوتے بھی نہیں۔ یہ میری پکی بات یاد رکھ لیں، جن کے بورڈ پڑھو کو کھوٹا سکہ ہے، چلو آگے چلتے ہیں، اور خدا کے پاس، خدا کی قسم جن کی گودی میں لال ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں کہتے میرے پاس لال ہے، وہ چھپاتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں۔ اللہ اللہ، یا اللہ میں سودا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں بندوں کو بتا دوں تیرا کیا مقام ہے؟ بندوں کو پتہ چل جائے گا، بھیڑ لگ جائے گی، ہجوم ہوگا۔ اب تو چلے کاٹے جاتے ہیں، خلقت آئے۔ میرے ایک شاگرد اسی شہر میں میرے پاس پڑھتا رہا ہے، آج وہ بڑے پیروں میں شمار ہو گیا، چلہ کاٹ لیا، مخلوق کا رجحان ہو گیا۔ تم کاٹ لو، جنگل میں بیٹھ جاؤ، گاڑیاں تیرے دروازے پر ڈھیر ہوں گی، پر رب ناراض ہوگا۔ یہ میری طرف سے متوجہ نہیں، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، ڈگ ڈگی بجاتا ہے نا بازار میں بیٹھ کر، مجمع لگ جاتا ہے۔ کیا کیا تو نے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ یہ مجمع لگانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تیرا دل کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ قائم ہو۔ سبحان اللہ۔ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں اللہ اللہ اللہ، بہروپی آ گیا۔ جہانگیر نے پہچان لیا تو بہروپی ہے۔ انہوں نے کہا میں اب روپ ایسا دھاروں گا کہ تو نہیں پہچان سکے گا۔ جہانگیر کو کہنے لگا اب میں روپ دھاروں گا تو نہیں پہچان سکے گا۔ اس نے کہا اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو میں تجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر بہت انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلا گیا، عرصہ گزر گیا۔ یہ جتنے بادشاہ گزرے نا مسلمان، بزرگوں کے بڑے معتقد ہوئے ہیں۔ اب ایک ٹیم آئی ہے نا جو دین کا جھنڈا لے کر نیا، یہ 200 سال کے اندر یہ انگریز کے زمانے کی پیداوار ہے۔ انہوں نے آ کر بزرگوں کے حالات جو ہے نا وہ مسخ کر دیے ہیں۔ پہلے بزرگوں کے بڑے معتقد ہوتے تھے بادشاہ۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے اجمیر شریف پیدل گیا ہے، اور 150 من کی دیگ اسی نے پیش کی ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے جتنی بیگمات گئی ہیں وہ لکھتی ہیں اپنے روزنامے کہ ہم جب تک اجمیر میں رہیں چارپائی پر نہیں آرام کیا، زمین پر سوتی تھی۔ خواجہ غریب نواز کا ادب تھا۔ یہ صحبت کی برکت ہے، پاک لوگوں کی برکت ہے۔ جہانگیر کو خبر ملی کہ ایک بڑے بزرگ ہیں فلاں غار میں، بڑی دنیا زیارت کے لیے جاتی ہے، کسی سے ملاقات ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی۔ چلو بھائی چلو درباری ہو، چلو تیاری کرو، ہم بھی چلتے ہیں بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں۔ پہنچ کے دروازے پر اندر پیغام بھیجا، اندر سے جواب آیا کہ میں اس وقت فارغ نہیں، میرے رب سے لو لگی ہوئی ہے۔ اب ہم بھی اس قسم کے ہیں۔ آ کر طالب علم بچائے نا، ایک مسکین سے باہر بٹھا دو جی، گاڑی والے جلدی بلا کر لاؤ۔ اب پیروں کا انداز بدل گیا ہے، اچھی پوشاک ہو جلدی بلاؤ، ذرا موٹی سامیہ قریب بٹھاؤ، لاؤ چائے بڑی پرتکلف، غریب ہو تو باہر بٹھاؤ، ابھی موقع نہیں ملاقات کا، آرام فرما رہے ہیں، ابھی وظائف پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کرتے کخ نہیں۔ سارا فراڈ ہے، سارا فراڈ ہے۔ وہ پیر چلے گئے، پیر زادے ہیں جنہیں نماز بھی نصیب نہیں ہے، علم سے بے بہرا ہے، قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں ہے، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جہانگیر نے پھر سفارش، جاؤ جی تم جا کر کرو، وقت کے بادشاہ ہے، ان کی فرما برداری اطاعت واجب ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بیٹھا ہوں۔ بڑی منت سماجت کے بعد بادشاہ کو موقع ملا، اندر داخل ہوا،
تعظیم کے ساتھ سلام پیش کیا، جوتے اتار کر گیا، ایک طرف زمین پر بیٹھ گیا، عقیدت پیش کی، نیاز پیش کیا، دعا کے لیے عرض کیا، بزرگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کوئی نصیحت طلب کی، نصیحت فرمائی۔ جب واپس جانے لگا تو بزرگ اٹھ کر واپس آ گئے، سامنے آ کر جی السلام علیکم، میں وہ بہروپیہ ہوں، میں وہ بہروپیہ ہوں، آج میں نے روپ دھارا درویشوں والا۔ کبھی یہ کام نہ کرنا، جھوٹا بندہ جھوٹ بول رہے، درویش کی صورت بنا کر جھوٹ نہ بولے۔ اس نے لباس کا احترام نہیں کیا، اگر درویشی لباس میں ہے پھر جو ظاہر ہے وہی باہر بھی رکھے جی، اگر لباس درویشی پہنا ہے پھر باطن کو پاک کرے، صاف کرے، خود بھی پاک ہو جائے، ورنہ لباس اتار کر پھینک دے۔ کوڑ دی فقیری نالو چوری چنگی بے لیا، مثلا یاد رکھنا، کوڑ دی فقیری نالو چوری چنگی بے لیا۔ چور چوری کرے گا، ندامت اٹھائے گا نا، کوڑ دی فقیری کرنے والا ساری زندگی خوش رہے گا، مزے کی زندگی گزارے گا، اور وہ اپنی جڑیں خود کاٹ رہا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کبھی تسلیم کر لیا تجھے، تو بڑا فنکار ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے، یہ ہے بات سمجھنے والی۔ اب مانگ، میں تجھے جو تو انعام مانگے گا وہ دوں گا۔ بہروپیہ کہنے لگا اب انعام ختم، مجھے راستہ مل گیا، مجھے راستہ مل گیا، میں جھوٹا بن کر بیٹھا تھا، تاجدار دہلی کا میرے دروازے پر آیا، میں سچا ہوتا تو کیا عالم ہوتا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ اکبر۔ بات مکمل کرتا ہوں، ٹوپی کا سودا ہو رہا ہے، ٹوپی دے دے، نہیں دیتا، بڑی قیمتی ہے میری، تیری خدائی سے بڑی قیمتی یا اللہ، یہ پیار کی باتیں ہیں نا۔ اچھا پھر میں بتاؤں لوگوں کو، تیرا پتہ بتا دوں، تو کس مرتبے پر ہے؟ یا اللہ تو بتا، میں نہیں بتاؤں گا کہ میرا رب کتنی بخشش والا ہے، تجھے کوئی سجدہ ہی نہیں کرے گا، تو اپنی جگہ رہ، مجھے اپنی جگہ رہنے دے، تو اپنا کام کر، نہ لوگوں کو بتانا، پھر تو میری سجدہ ہی کوئی نہیں کرے گا نا۔ کیونکہ رب کی رحمت جب شیطان دیکھتا ہے وہ بھی مایوس نہیں ہوتا، کہتا ہے اتنا بخشنے والا ہے۔ میں آپ کو بھی کچھ سنا دوں، میں ڈرانے والا نہیں، ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں، خوشخبری سنانے والے کو بشیر کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے، کیونکہ قرآن میں بشیرم و نذیرہ اکٹھا آتا ہے جی۔ سن 70 سے میرے ساتھ ہے صوفی نذیر صاحب، تو انشاءاللہ ہم اکٹھے ہی جائیں گے۔ تو میں بشارت سناتا ہوں تمہیں دوستو، لیکن گناہ پر دلیر نہ ہونا، بشارت سن کر رب کے حضور اس کی رحمت کے سامنے سجدے کرنا۔ بشارت اس لیے نہیں سناتے کہ دلیر ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، رب سے معافی مانگے معاف دے کر دے گا، ہو سکتا ہے اس دن میرا رب غصے میں ہو، تو نے ایسا کیوں کیا ہے، پھر کیا کریں گے؟ رب کی رحمت پر دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ رب کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کریم میں بندگی کر رہا ہوں تیری، تو رحمت والا ہے، قبول فرما لینا، تیری شان کے لائق تو سجدہ نہیں ہے میرا، میری تسبیح و تحلیل تیری شان کے لائق نہیں ہے، اگر میرا قدم پھسل جائے تو رحمت والا ہے، اپنے رحمت للعالمین کے تو فعل میری دستگیری فرما دینا، میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، بخش بھی دینا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کروڑوں اربوں بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس خاک پاک پر جس کو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے رحمت کیسے تقسیم ہوئی، تقسیم کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، 99 حصے رب نے رکھے اپنے پاس، ایک حصہ رحمت کا پوری مخلوق میں بانٹا ہے۔ اس کی وجہ سے ماں بچے پر شفیق ہے، باپ بیٹے پر شفیق ہے، بیٹا والدین سے پیار کرتا ہے، جانور جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھا کبھی تم نے؟ کرتے کہ نہیں کرتے پیار؟ اس ایک رحمت کی وجہ سے
اور جب میدان قیامت قائم ہوگا رب وہ ایک رحمت کا حصہ بھی واپس لے کر اپنے رحمت کے 100 حصے پورے فرما لے گا۔ اب بتاؤ، جسے ایک حصے کا کچھ حصہ ملا ہے وہ ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی تھی، جل جائے گا، اور جس کے پاس 100 حصے پورے ہیں وہ کس طرح چاہے گا کہ میرا بندہ میرا نام ساری زندگی لیتا رہا ہے، اب میں اسے دوزخ میں ڈال دوں؟ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، ایک خاتون آگ جلا کر چولہا گرم کر کے کھانا پکا رہی تھی، چھوٹا بچہ اس کے پاس تھا، اس نے میرے آقا کریم کی جب زیارت کی تو بچے کو اٹھا کر دوڑ کر راستے پر آ کر کھڑی ہو گئی، اور قربان جاؤں تیری محبت پر، تیرے شوق پر، تیرے پیار پر، میرے محبوب کے راستے میں رک گئی ہے، سواری رک گئی۔ نبی نے نہیں کہا کہ خاتون ہے، اجنبی ہے، ایک طرف سے گزر جاؤں، وہ رحمت کائنات ہے، جس نے پکارا، جس نے بلایا، میرے مصطفیٰ نے پوری توجہ فرمائی۔ تو آنسو بہا کر تو دیکھ، میرے نبی کی چادر تیرا آنسو صاف کرے گی انشاءاللہ۔ سرکار کی سواری رک گئی، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، سبحان اللہ۔ حضور کے پیچھے حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی حضور کے پیچھے سوار تھے، توجہ سے سنو میری حدیث بات، وہ پیچھے سوار تھے، خاتون سامنے کھڑی ہے، سرکار کی توجہ اس کی طرف سے کہ وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، کیا عرض کرنا چاہتی ہے۔ فضل بن عباس کی نظر خاتون پر پڑی، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پیچھے کر کے ان کے چہرے کو پھیر دیا۔ ان العینان تزنیان، یہ آنکھ کا زنا ہے، غیر محرم کے چہرے پر بری نیت سے آنکھ پڑ گئی، نظر پڑ گئی، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ کوئی ایسی بات سنی، کان کا زنا ہے، کوئی بات کی، زبان کا زنا ہے، ہاتھ لگایا، ہاتھ کا زنا ہے، ان سب سے بچنا ہے۔ لا تقربوا الزنا، قریب تک بھی نہ جاؤ۔ ہاتھ سے چہرہ پھیر دیا، کیسے پتہ چل گیا؟ تیرے پیچھے بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے خبر؟ نہیں تو پھر نبی کو خبر ہے، یقین رکھنا، نبی کو خبر ہے۔ واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پر مخفی ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ پر مخفی ہے۔ میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح حضور روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے تھے۔ پھر کہہ دے جس طرح قریب سے دیکھتے تھے اس طرح بعید سے بھی دیکھتے تھے، جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھتے تھے آج ہمیں بھی دیکھتے ہیں، قیامت کو بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ خاتون کیا پوچھتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ بچہ ہے میرا، تو کیا ماں کی مامتا گوارا کر سکتی ہے کہ میں اس کو آگ میں ڈالوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ماں تو بڑی شفیق ہوتی ہے۔ ہو خاتون کیا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنی مخلوق کو دوزخ میں ڈالے؟ قیمتی موتی میرے آقا کریم کے گرنے شروع ہو گئے۔ واہ رب کریم، تیری رحمت کا پیغام کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ جنگل میں رہنے والے قبیلے، ان کی عورتیں، وہ بھی اس یقین سے سرشار ہیں کہ رب کریم ہے، غفور الرحیم ہے، ودود ہے، لطیف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اس کی پیاری صفتوں پر۔ ان صفتوں کا اگر تصور کر لیا جائے اپنے رب سے پھر پیار پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک کی اداؤں کو سمجھ لیا جائے رسول پاک سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ تو پیالہ دکھایا حضرت انس نے، عائشہ صدیقہ نے کیا دکھایا؟ حضور کا لباس، ایک موٹا تہبند، ایک پیوند لگا ہوا کمبل۔ بات تو مکمل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، آئندہ جمعے اس کے متعلق باقی گزارشات پیش کروں گا۔